بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ دن کے جس دن اسلام سرخرو ہو گیا، باطل کی زبان سے حق کا بول بالا ہو گیا، وہ دن مباہلہ کا دن ہے۔ اور اسی دن ایک اور واقعہ، عظیم واقعہ پیش آیا۔ چند یہودی تھے کہ جو رسول گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد دائرہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کہ جن کے نام تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ 4 سے 5 افراد تھے۔ ابن سوریہ اور اس قسم کے 2-3 اور نام۔ اب یہ سارے کے سارے افراد جب آئے ہیں تو حضرت موسیٰ نبی خدا تھے، جو ان کی امتی تھے وہ یہودی کہلاتے تھے۔ تو رسول اکرم کے پاس آنے کے بعد سوال یہ کیا کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، تو ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ موسیٰ کے وصی کا نام کیا تھا؟ ہارون۔ تو اے رسول خدا، آپ کے وصی کون ہیں اور ہمارے ولی کون ہیں؟ یہ میں تاریخ کے عین جملے آپ کو عنایت کر رہا ہوں کہ آپ کا وصی کون ہے، ہمارا ولی کون ہے، یا ہمارا مولا کون ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ جان لو، علی ہی وہ ہیں کہ جو میرا وصی ہے اور تمہارا مولا ہے۔ اور ایک مرتبہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ کچھ نہ کہا اور کہا کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد مسجد کی جانب سب کو لے کر گئے۔ یہ کل کے دن کے واقعات میں سے ایک واقعہ۔ کل کی کیا مناسبت ہے؟ ایک اور مناسبت ہے۔ وہ کیا مناسبت ہے؟ آپ کی گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ چلو میرے ساتھ مسجد، سارے کے سارے چل پڑے۔ اور جب مسجد میں یہ گروہ داخل ہو رہا تھا رسول کی معیت میں، تو یہ داخل ہوتے ہوتے دیکھ رہے تھے کہ ایک سائل ہے کہ جو باہر آ رہا ہے۔ رسول نے اس سائل سے پوچھا کہ اے سائل، یہ بتا کہ کیا مسجد میں کسی نے تجھے کچھ عطا کیا؟ رسول کا جو علم غیب ہے، علم لدنی ہے، جانتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام جو ہمارے اور آپ کے لیجئے، وہ یہ کہ جب بھی سائل کو دیکھو تو کبھی اس سے کتراؤ نہ، اسے پوچھ لیا کرو کہ تم یہاں پر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، کیا تمہیں کچھ ملا بھی یا نہیں ملا؟ اگر نہیں ملا تو خدا کی خوشنودی کے لیے تمہارا ہاتھ بھر دیا جائے۔ تو بہرحال رسول اکرم نے پوچھا اے سائل، کیا تجھے کچھ عطا کیا گیا؟ کہا کہ ہاں، یہ انگشت یہ مجھے عطا کی گئی ہے۔ اچھا، کس نے دی؟ کہا اس شخص نے کہ جو اس کونے میں نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، کس حالت میں دی؟ یہ سارے کے سارے جملے روایت کے ہیں۔ کس حالت میں دی؟ کہا اس حالت میں دی کہ وہ حالت رکوع میں تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ رسول نے سوال کیا، سائل نے جواب دیا۔ یہاں پر رسول نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، تمام نے اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد کہا جان لو خدا کی قسم، یہی وہ ہے کہ جس نے کہ جو تمہارا مولا ہے، میرا وصی ہے۔ اور قرآن کی وہ آیت نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا اس کا رسول ہے، اور وہ افراد کے جو ایمان لے کر آئے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت میں کہ رکوع میں ہوتے ہیں۔
خلق پیغمبری سے ڈرتے ہیں، جذبہ بوزری سے ڈرتے ہیں، اسلحے جتنے ہیں زمانے کے نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، نعرہ حیدری ہمارا شعار ہے۔ تو جب رسول اکرم نے دیکھا تو وہاں پر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، اور مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کا ایک اور رخ ہمارے سامنے قرآن کی نص صریح کے ذریعے سے پہنچ گیا۔ یہ اور بات ہے کہ پھر کسی نے بہت کوشش کی کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، انگوٹھیاں دیں، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 40 تک کا عدد، 40 انگوٹھیاں بھی تھی، مگر کچھ نہ کر پایا، اس کا کچھ نہ ہو پایا۔ تو علی علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جو حالت نماز میں سائل کی آواز سن کر نہیں، خدا سے راز و نیاز اور خدا کے اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ خدا نے کہا اے علی تم ہمارے اتنے قریب ہو، اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے کہ اگر تم نماز کی حالت میں ہو اور کوئی آ کر تمہارے پیر سے تیر نکال لیا کرے تو تمہیں خبر نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس وقت وہ کہ جو ہمارے بارگاہ سے تعلق رکھتا ہے، سائل، سوال کرنے والا فقیر، قریب آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز تو پڑھ رہے ہو، وہ تمہارے قریب سے گزر جائے اور اس کا ہاتھ خالی ہو۔ اے علی، نماز بھی جاری رہے، اس سائل کا سوال بھی پورا ہو جائے۔ تو یہ علی علیہ السلام ہے۔ تو بہت سی مرتبہ یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر علی نے حالت نماز میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی، انگوٹھی نکال کر دے دی، اور فعل زائد، نماز کی حالت میں فعل زائد کرنا نماز کو باطل کر دیا کرتا ہے، ابواب فقہ میں سے ایک فقہ کا باب ہے، تو نماز بھی حکم خدا سے ہوا کرتی ہے، یہ زکوٰۃ دینا بھی فقط علی علیہ السلام کا استثنائی مورد تھا، حکم خدا سے نماز کے دوران رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کو ادا کیا، تو وہ بھی حکم خدا ہی سے کیا۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو علی کی طرح بنایا جائے، اگر علی کی طرح سے نہیں بن پاتے تو علی کی فضیلت میں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علی علیہ السلام کی فضیلت وہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے انہیں ودیعت کی ہے، انہیں عطا کی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد